بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین کا اہتمام کرنے لگے ہیں، جس کے اندر آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے اور تو لہٰذا عوام الناس میں سے جو لوگ بھی اپنے سوالات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، وہ یہ جو سکرین کے اوپر نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر آپ اپنے سوالات وائس کے اندر یا ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم اس کا جواب دیں گے شاہ صاحب۔ تو اب ہم بلا تاخیر اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل آج کل اس طرح کے پروگرامز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہم بلا تاخیر اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے جو بھی عوام الناس کی طرف سے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ پوچھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم حق سچ بیان کر کے سننے والوں کو عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بلا تاخیر آپ سوالات پوچھیں، انشاءاللہ ہم جوابات دیتے ہیں۔ جی سوالات تو بہت زیادہ کیے گئے ہیں عوام الناس کی طرف سے، لیکن ہم نے ان میں سے جو چند سوال ہیں جو اہم تھے وہ سلیکٹ کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال وہ شاہ صاحب یہ ہے کہ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر عورت بیعت نہیں کر سکتی تو کیا وہ جنت میں جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے، تو شریعت کے اندر تو یہ بالکل جائز ہے، اور بیعت کرنا کسی کامل بندے کی وہ مباح ہے ہماری شریعت کے اندر اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ اہل سنت نے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ اگر وہ شرائط کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر تو بیعت ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کی بیعت جائز نہیں۔ ان شرائط کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں وہ 4 شرائط ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ شریعت کا پابند ہو، دوسری یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، کیونکہ اگر منقطع ہو جائے گا تو پھر فیض بھی منقطع ہو جائے گا، تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط میں یہ ہے کہ وہ جو جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، بازار میں چلتے پھرتے کھاتا نہ ہو اور داڑھی نہ منڈواتا ہو، اس طرح کے کام نہ کرتا ہو۔ یہ اعلانیہ گناہ ہے، اعلانیہ گناہ میں سے وہ کوئی بھی کرتا ہوگا تو اس بندے کی بیعت جائز نہیں۔ اسی طرح چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ جو ضروریات دین کے مسائل ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے وہ کتابوں سے نکال کے آگے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ جبکہ آج کل یہ نشانی پائی جاتی ہے 2 نمبر پیروں کے اندر کہ وہ اپنے مریدین کو علم سے روکتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے روکتے ہیں تاکہ اگر وہ علم حاصل کر لیں گے تو پھر تو وہ جب اپنی جو ہے وہ گمراہ کن باتیں ان تک پہنچائیں گے تو اگر ان کے پاس علم ہوگا تو پھر تو وہ پکڑ لیں گے کہ پیر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، اور اجماع امت سے تو یہ مسئلہ ثابت ہے، تو آپ کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے وہ علم سے جو بھی پیر روکتا ہے وہ پیر نہیں ہے، بلکہ اصل پیر وہی ہے کہ جو خود بھی عالم ہو، شریعت کا پابند ہو، اور سلسلہ اس کا جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ پہلے تو یہ بات بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ضروری ہے کہ عورت کا بیعت کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ضروری ہیں، جس طرح صحابیات جو تھیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اس طرح ہی جو ہے وہ آج بھی بیعت لی جاتی ہے، نماز پر بیعت لی جاتی ہے، اور باقی جو ارکان اسلام ہیں ان پہ بیعت لی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے بیعت لی جاتی ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ تو آج بھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، جس طرح سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آج بھی علماء جو سرکار کے وارث ہیں ان کی آگے بیعت کی جاتی ہے علم کے اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے محرم اور غیر محرم کے فرق کی، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پیر جو ہے وہ عورتوں کے لیے محرم ہو جائے گا، بلکہ وہ نامحرم ہی رہے گا، اور عورت کو اسی طرح پردے میں رہ کے ہی جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز ثابت ہے۔ باقی رہی بات کہ جی جو بیعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ عوام الناس کے اندر مشہور ہے اور پائی جاتی ہے، وہ عورت کے لحاظ سے یا مرد کے لحاظ سے ہو، دونوں کے لحاظ سے میں علی الاطلاق بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بھی ہماری شریعت کے اندر بات نہیں ہے۔
کوئی بیعت کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کو بندہ چھوڑ دے، ترک کر دے تو پھر کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اور جس طرح جو ہے وہ ارکان اسلام پہ عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو اگر کوئی اختیار کرے گا تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی کوئی بات بھی ہماری شریعت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا شاہ صاحب آپ نے جو فرمایا۔ اسی طرح شاہ صاحب ایک اور سوال ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب، آپ کا آج کل ایک بہت زیادہ کلپ وائرل ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ بشمول صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ان میں سے سیدہ فاطمہ افضل ہیں۔ تو آج کل ان کا یہ کلپ بہت وائرل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ جو سید نصیر الدین شاہ صاحب کا جو کلپ ہے وہ میں نے بھی سنا تھا، لیکن وہ اس کے اندر بڑا مبالغہ کر رہے تھے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول نہیں ہے۔ جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ بشمول صحابہ و اہل بیت وہ سب سے افضل امام مالک جو ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قول ان کا جو مشہور و معروف ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ ان کا یہ قول ہے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو اب اس قول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس موقع پہ بیان کیا گیا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اکابرین کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا یہ قول نقل کیا، اور پھر جس بحث کے اندر نقل کیا اسی کو دیکھ لیا جاتا تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آپ نے جو ہے وہ چونکہ اہل سنت کے نزدیک نساء کی جو فضیلت ہے اس کے لحاظ سے افضلیت، اس کے لحاظ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا۔ تو اس میں اختلاف تھا۔ اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے افضل میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ کسی اور جو ازواج مطہرات میں سے ہوں یا اور جو ہیں وہ ہستیاں ہوں عورتوں میں سے، ان کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا، تو اس وجہ سے میں سب سے زیادہ افضل عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی کے بیان پر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلپ جو ہے وائرل ہے، اور آگے پھر لوگ اس سے حجت پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک رہی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی بات، تو ان کی بھی جو ہے وہ بات اس وقت تک کی حجت ہوگی اگر وہ شریعت اور جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہوگی۔ اب یہ بات بالکل ٹکرا رہی ہے، تو اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں۔ تو جب امام مالک کا خود یہ قول موجود ہے تو پھر دوسری طرف یہ قول آ گیا تو پھر اس میں تطبیق کی ضرورت ہوگی آخر کے اندر، اور تطبیق ایسی ہوگی جس طرح میں نے کر دی کہ باقی علی الاطلاق امت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہے، اور اس پر اجماع قطعی موجود ہے اہل سنت میں۔ اور عورتوں کے اندر دیکھا جائے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اسی طرح ہمیں دوسری جگہ پر یہ بھی دیکھنا چاہیے، اگر اس کو ہم نہ بھی دیکھیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ وصف کے اعتبار سے بھی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں۔ تو ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے اور ایک مطلق فضیلت ہوتی ہے۔ تو مطلق فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جزوی فضیلت باقی صحابہ کو بھی الگ الگ حاصل تھی۔ جس طرح جگر گوشہ رسول صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ وصف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو دوسرے صحابہ میں ہیں باقی صحابہ میں نہیں۔ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے، باقی صحابہ کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے تیر پھینکنے والے تھے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو باقی صحابہ کے اندر جزوی پائی جاتی ہیں، دوسروں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معنی ہے کہ یہ افضلیت ان کی مان لی جائے گی تمام صحابہ پر۔ افضلیت کا دار و مدار جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، اور تقوی کے اندر اجماع امت کے اعتبار سے جو صحابہ کا بھی اجماع ہے اور آگے امت کا بھی اسی پر بات پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امت میں سب سے افضل ہیں۔ اس پہ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ دلائل دے چکے ہیں اور کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں، صوفیاء کی کتابوں سے بھی ثابت کر چکے ہیں۔
داتا سر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صوفیاء کا اجماع اس بات پر، صوفیاء کا، تمام صوفیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہے۔ اسی طرح دوسری طرف علماء ظاہر کا بھی اس بات پر اجماع ہے، علماء باطن کا بھی، مجدد پاک نے بھی اپنی مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ علماء ظاہر و باطن دونوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا شاہ صاحب نے جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا، شاہ صاحب نے بہت اچھا جواب دیا۔ تو اسی طرح شاہ صاحب ایک اور بھی بہت اہم سوال ہے، تو وہ یہ ہے کہ آج کل یہ ایک روایت چل رہی ہے کہ مائی ایک بوڑھیا سرکار پر کوڑا پھینکتی تھی، تو اس طرح کی ایک روایت، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو ہماری اسکول کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، اور اس سے کچھ کا کچھ اور معنی اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ جو اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ تو پھر اور معنی لے لیتی ہیں، اور یہ اسلام دشمن قوتوں کی ہی طرف سے جو ہے وہ ایک روایت ڈالی گئی تھی، جو آج کل پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے نصاب کے اندر بھی شامل کر دی گئی، جو ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اس کی کوئی بھی جو ہے وہ صحیح سند لے کے آئے، کوئی ضعیف سند بھی لے آئے کسی کتاب کے اندر، یعنی کہ اس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کو اور بیان کرنے کی ضد کرتا ہے تو پھر وہ اصل سند لے کے آئے کہ کس کتاب سے وہ بیان کر رہا ہے، اس کا کوئی ماخذ لے کے آئے اصل، جو کہ اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے ہو، تو پھر لا کے وہ بیان کرے تو پھر پتہ چلے۔ اور اس سے ایک بڑا خطرناک معنی بھی نکلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی اس وقت ہوتی رہی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ دیکھتے رہے، معاذ اللہ ان میں سے کسی نے کا کوئی کردار بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جگہ کسی بھی جگہ ایسا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو فوراً جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ اپنی جانیں دینے پہ آ جاتے تھے، فوراً ایکشن لیا کرتے تھے، تو یہاں پر تو ایسی بھی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ایک روایت، اسی روایت کے اندر یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ مائی جب کوڑا پھینکتی تھی تو ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو سرکار نے پوچھا کہ وہ مائی کہاں گئی ہے، کیوں نہیں کوڑا پھینکتی، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، تو سرکار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، حالانکہ سرکار کا اخلاق اور بھی بہت زیادہ روایات ملتی ہیں احادیث، تو اس لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ؟ ہاں جی بالکل، انک لعلی خلق عظیم، اور بھی بہت ساری صحیح روایات موجود ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آگے درس ملتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جھوٹے واقعات جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر شامل کرنے سے وہ کیا مل جائے گا؟ اگر کوئی ٹھیک بات بھی ہو، ظاہراً ٹھیک بھی لگ رہی ہو، پھر بھی سرکار کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ یہ روایت چھاپ رہے ہیں اور جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں بن رہا ہے، اور جس نے لا علمی کے اندر بیان کر دیا وہ توبہ کرے، اور جو ابھی تک بھی بیان کر رہے ہیں اور دوبارہ بیان کرنے کی کوشش میں ہیں وہ ذرا اپنا جو ہے وہ محاسبہ خود کر لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا شاہ صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک یہ بھی سوال ہے جو عوام الناس کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا، اگر کوئی بندہ ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں، سورہ توبہ کے اندر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جس کو اللہ صحابی کہے تو اس کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ باقی شریعت کے اندر تو وہ اس کا یہی حکم ہے کہ وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو بندہ قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام میں باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ دار اسلام سے تو خارج ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ قطعی ہے اور قرآن سے ثابت ہے، تو لہٰذا آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اس وجہ سے وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، کسی نے کیا خوب کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو شیطان نے اس کا انکار کر دیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے تو پھر شیطان کے چیلوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اس وجہ سے جو روافض ہیں جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا ہے، وہ خود دیکھیں کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ صحابیت تو جو ہے وہ قطعی ہے ہی ہے، خلافت پہ بھی دلالت کر رہی ہیں، کئی احادیث ایسی ہیں۔ تو صحابیت کے لحاظ سے تو بالکل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قطعی ثبوت ملتا ہے، تو لہٰذا اس کا انکار کرنے والا وہ بالکل دار اسلام سے خارج ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا شاہ صاحب آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو ان کی یہ کم علمی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا شاہ صاحب، آخری سوالات تو بہت ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم بھی مختصر ہے، تو آخری سوال جو یہ ہے کہ ایک سید جری حیدر نامی ایک شخص ہے، وہ روافظ کی طرف سے، آپ نے اس کے کلپ کا جواب بھی دیا تھا، تو اس نے معاذ اللہ ہمارے اکابرین کی غلطیاں واضح کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جب اس شخص کی جس کا نام جری حیدر ہے اور المعروف خیر طلب، یہ شخص جب سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لکھ کر جو ہے وہ پوسٹ جو ہے اس کی طرف سے اپلوڈ ہوتی رہیں، تو میں نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے، وہ سامنے تو آئے، اس کی تصویر تو ہو سامنے، پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون، تو پھر ہم دیکھیں کہ اس بندے کی علمی اوقات کیا ہے اور پھر آگے بات کی جائے۔ تو موصوف جب سامنے آ گئے تو موصوف نے پہلے بھی بہت سی چالیں چلی تھی جس سے ہم بالکل واقف ہیں، یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ ہم واقف نہیں، تو ہم بالکل واقف تھے، لیکن بہرحال یہ جب سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ زرق جو رافضی ہے اور ممتاز رافضی، زرق بھاگ گیا تھا اور ممتاز مان گیا تھا، ان دونوں کو دھول چٹانے کے بعد جب ایران تک چیخیں نکلی تھی روافظ کی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی لیٹرز ہم تک پہنچے اور کئی فونز جو ہے فون کالز ہمیں آئی کہ آپ نے ان سے کیوں مناظرہ کیا ہے، وہ تو ان کی علمی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور شیعت کے اندر ہی یعنی ان کو شیعت سے ہی باہر نکال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک لیٹر ان کے مرکز کی طرف سے ہمیں لکھا گیا کہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ منہ کی کھاتے ہیں تو پہلے تو شیعت کے ساتھ تعلق ہی تعلق تھے، پہلے ہم کہتے رہے کہ ان کو چپ کروا لو، ان کو چپ کروا لو، اس وقت کوئی نہیں بولا، تو جب مناظرے کے اندر ان کو ہم نے دھول چٹائی اور ان کی علمی اوقات ہم نے واضح کی کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء کا نام لیتے ہیں، ان کو چیلنجز جو ہے یہ کرتے پھر رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی۔ جب ہم نے ان کی علمی قابلیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کی، میں مناظرے کے اندر دونوں کے اعتبار سے میں ان کی دلیل کو باطل کر کے نقص وارد کر رہا تھا، تو اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مناقضہ کر رہا ہوں کہ معارضہ کر رہا ہوں، وہ معارضہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے تعریف پوچھ لی کہ تمہیں علم مناظرہ، فن مناظرہ کے لحاظ سے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے علم مناظرہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، میں نے مناقضہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، میں نے معارضہ کی تعریف پوچھی، وہ نہیں آتی تھی، اور پھر کہنے لگے کہ جی آپ مناظرے کا رخ بدل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے تھی ہمارے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اب اسی بندے سے بات ہوگی، ورنہ تو آج بھی ممتاز رو رہا تھا پچھلے دنوں بھی کہ ہمارے سامنے بیٹھو یہ کرو وہ کرو، زرق بھی روتا رہا کہ ہمارے سامنے بیٹھو یہ کرو وہ کرو، بعد میں پھر لیکن ہم اس لیے نہیں جو ہے وہ دوبارہ ان کے سامنے گئے کہ ان کی قابلیت اتنی نہیں ہے، اور پھر جب یہ منہ کی کھاتے ہیں تو پھر ان کی عوام ویسی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی لو جی ایک بھاگ گیا تھا ایک مان گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شیعت سے ہی خارج ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ممتاز نے یہ کر دیا تھا، زرق نے یہ کر دیا تھا، تو یہ مانتے تو خود ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی اسی ٹولے کا بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے موصوف کو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا اور دوسرے حضرات سے کہا کہ اس کا کوئی کلپ جو ہے وہ ہمیں لا کے دیں تاکہ ہم سنیں اور پتہ چلے کہ اس کی علمی اوقات کیا ہے۔ تو جب موصوف کا کلپ آیا تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، دیکھ کے عبارت نہیں پڑھنی آ رہی، اور پھر انہوں نے جو 40 منٹ کا کلپ ہمارے خلاف بنایا، میں اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 40 منٹ انہوں نے ضائع کیے، اور عوام الناس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مناظرے کے اندر ہمارے 40 منٹ جو مناظرے سے پہلے ہمارے 40 منٹ ضائع کر رہا ہے، وہ مناظرے کے اندر کیا کرے گا؟ مناظرے کے اندر بھی یہی کام وہ کرے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنی خیانت کی گئی،
اور جو میرا موضوع تھا اس موضوع سے ہٹ کے 40 منٹ ضائع کیے گئے. میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں تھا کہ غلطیاں نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی ہے، ایسا کوئی میرا موضوع تھا ہی نہیں، بلکہ میرا موضوع تو یہ تھا کہ آپ کی علمی قابلیت ہی اتنی نہیں ہے. تو انہوں نے ساری تقریر اس پہ کر دی کہ جی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مفہوم ان کے کلپ کا سارے کا یہی تھا. پھر اس پہ انہوں نے دلیلیں جو دی وہ یہ کہا کہ جی دیکھیں فلاں جگہ پر امام غزالی نے امام اعظم کے لحاظ سے یہ ذکر کیا، آپ کے فلاں عالم کے لحاظ سے یہ ذکر ہے، فلاں عالم کے لحاظ سے یہ ذکر ہے، تو کیا آپ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس چیز کو کس چیز پہ قیاس کر رہے ہیں. اور پھر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، تو کیا آپ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے کو ہم پہ قیاس کر رہے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے، یعنی اصل کے اعتبار سے نہیں، فرع کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، صرف مناظرے کے اعتبار سے. من کل الوجوہ تشبیہ نہیں میں دے رہا. پھر بعد میں کہیں گے کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ ملانے چلے گئے، کیونکہ جہالت تو ان کے بالکل بڑے سے لے کے آخر تک سب کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے میں پہلے واضح کر رہا ہوں کہ من کل الوجوہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، بلکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو قیاس کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو نمرود کی جگہ رکھا اور مجھے جو ہے وہ دوسری جگہ پر رکھنے کی آپ نے کوشش کی، تو یہ تو آپ کا جو ہے وہ مبلغ علمی تھا. تو پھر جو یہاں پر آپ نے قیاس کیا وہ قیاس بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ قیاس کی مکمل شرائط ہوتی ہیں کہ اصل اور فرع کے اعتبار سے شرائط پائی جائیں، مطابقت پائی جائے تو پھر قیاس ہو سکتا ہے. یہاں پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ تھا وہ دلائل عقلیہ کی بیس پر تھا، دلائل نقلیہ کی بیس پہ تو تھا ہی نہیں. اور ہمارا مناظرہ جو ہے وہ دلائل نقلیہ کی بیس پر پہلے ہے، اس پہ پھر جب دلائل قائم ہوں گے اس کے بعد دلائل عقلیہ آئیں گی. تو ہمارا تو دلائل نقلیہ کی جو ہے وہ بیس پر پہلے مناظرہ، اصل مناظرہ، پھر اوپر دلائل عقلیہ آئیں گے. تو وہاں پر کون سا نمرود نے عبارتیں پڑھنی تھی جو اس سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ ہاں تجھے عبارت آتی ہے کہ نہیں آتی، تو یہ کرتا ہے کہ وہ نہیں کرتا. تو اب پھر جو ہے وہ اس کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، اور پھر نمرود کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی. اس وقت جو مقابل تھا ابراہیم علیہ السلام کے وہ نمرود تھا، بڑا ان کا. تو اب عام تو آپ سارے ہی جماعت کو باطل پہ سمجھتے ہیں، نمرود کے مقابلے میں ساری جماعت کو ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ بڑا لے کے آؤ کہ جب بڑی وکٹ گرے گی ادھر نمرود گرا تو پھر سارا کفر ہی سائیڈ پہ ہو گیا، ادھر آپ کا بڑا گرے گا تو ساری رافضیت سائیڈ پہ ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے قیاس کرنا ہے تو اس صورت کے اندر قیاس کریں آپ. ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی معاذ اللہ آپ کے اندر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے کوئی اس درجے تک کوئی پہنچا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ جو ہے آپ نے خود تشبیہ دی نمرود کے ساتھ اپنے آپ کو. تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ من کل الوجوہ تشبیہ نہیں میں پھر بھی دے رہا، لیکن اگر آپ نے دی ہے تو آپ بڑا لے کے آئیں تاکہ وہ وکٹ گرے تو پھر پوری رافضیت گرے. آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، 25 لوگ سننے والے ہیں، اور ہمارے خلاف جب کلپ اپلوڈ کیا اس کے اندر 500-600 بندے آئے سننے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ موصوف جو ہے وہ سستی شہرت چاہتے ہیں. جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے عبارت پیش کی گئی، تو جو عبارت امام غزالی کی کتاب سے پیش کی گئی اسی کے حاشیے کے اندر اس کا جواب بھی لکھا ہوا تھا. اب عبارت تو پڑھنی نہیں آتی تو کیسے حاشیے کے اندر اس کو پڑھ لیتے اور پڑھ کے سمجھ لیتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول ثابت ہی نہیں ہے جس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور متعدد جوابات علماء نے دیے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اسی بات پر. تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی بات ہے کہ وہ قول ثابت ہی نہیں ہے. اگر مان لیا جائے کہ وہ امام اعظم کا قول ہے تو پھر وہ قول ہے نہ کہ کوئی عبارت ہے، پھر عبارت دکھائی جائے. تو قول کے اندر کئی احتمالات ہوتے ہیں کہ اس وقت عوام الناس کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے. تو عوام الناس اگر گرامر کو سمجھتی ہے تو پھر گرامر کے مطابق کلام کیا جاتا ہے. اگر وہ گرامر کو سمجھتا ہی نہیں تو پھر ان سے کلام تم گرامر کے مطابق کرو گے تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو ایک دماغ کے اندر عقل ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا. تو اس وجہ سے قول کے اندر تو بہت سارے شبہات اور بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح باقی جو ائمہ کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی فلاں امام جو ہے وہ عربی کے اندر لحن تھا لیکن ان کی کتاب میں اتنی تھی. میں کہتا ہوں عبارتیں نکھاؤ جہاں پر بات عبارت کی ہو رہی ہے اور آپ اقوال پہ مسئلے کو لے کے جا رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اجمی ہو، عربی وہ گرامر کے مطابق نہ بولتا ہو، لیکن جب کتاب پڑھے گا تو عربی کے مطابق وہ پڑھ سکتا ہے. جس طرح ہمارے عجم کے علماء آج بھی موجود ہیں کہ جو عربی نہیں بول سکتے، اور دوسرا چھوڑیں عجم چھوڑیں، آج عرب چلے جائیں آپ، عرب بھی گرامر کے مطابق عربی نہیں بولتے، ان کے قول کے اندر بھی لحن موجود ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جب وہ عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت تو کم از کم صحیح پڑھتے ہیں. اور عبارت غلط پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا؟
جو انہوں نے کہا کہ غلطیاں جو ہیں وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کے 25-30 منٹ کا جو کلپ تھا اس کے اندر اگر 2-4 غلطیاں ہوتی تو ہم سمجھتے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر لائن کے اندر بندہ 3 غلطیاں کر رہا ہے اور پھر فاعل مفعول کا فرق نہیں پتا. اور اس کی میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فاعل مفعول کا فرق جو ہے وہ کتنا واضح فرق ہے اور کتنا بڑا اس سے جو ہے وہ عبارت کے اندر فرق آتا ہے. کہ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ زید نے سیب کھایا، اب وہ کہتا ہے زید نے سیب کھایا تو زید فاعل ہے، سیب مفعول بن رہا ہے. اب یہاں پر فاعل مفعول کو الگ الگ کر دیا جائے جس طرح انہوں نے کیا، تو اب اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ سیب نے زید کو کھایا معاذ اللہ، تو معنی کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تو اس وجہ سے مناظرے کے اندر جب یہ اس طرح کی عبارتیں پڑھیں گے تو اس سے استدلال کیا کریں گے. جب استدلال اس طرح کا خراب ہوگا تو اس کے اوپر پھر دلائل عقلیہ کیا دیں گے، تو پھر تو مناظرے کا کوئی جو ہے وہ جواز ہی نہیں رہ جاتا، اور پھر مناظرے کے لحاظ سے یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے مناظرے کی بات کرنے کے بھی، لیکن یہ جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے چیلنج کرتے پھرتے ہیں. وہی بات نا کہ جس بندے کو ابھی ایک لائن صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آ رہی، وہ کیا آپ کا مناظرے کے اندر آپ کا مقابلہ کرے گا. جی بالکل، میں آپ سے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ غلطی میں فرق ہوتا ہے. بچہ جب استاد کو سبق سناتا ہے تو سبق سناتے ہوئے 1 ہو جائے 2 ہو جائے 3 ہو جائے تو استاد چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ہر لائن میں 3 کرے تو استاد کہتا ہے تجھے سبق یاد ہی نہیں ہے. اب وہ بچہ کہنا شروع ہو جائے کہ استاد جی غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوا. تو اس کا معنی یہ ہے، میں بھی اس قانون کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہو جاتی ہے. اب میرے 500 کلپ تھے جو یوٹیوب پر موجود تھے، اس 500 کلپ کے اندر انہوں نے بھی میری واضح کرنے کی کوشش کی تو آ جا کے 1-2 غلطیاں ان کو ملی. اس پہ ہی آپ قانون ضرور فٹ کر سکتے ہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک لائن کے اندر آپ 3 کریں اور آپ نام لیں 10 اور 10 ناموں کے اندر آپ 12 غلطیاں کر جائیں، ناموں کے اندر نام 10 لیں اور غلطیاں زیادہ کر جائیں، تو اس وجہ سے آپ کے تو 7 سے 10 منٹ کے کلپ کے اندر 25 سے 30 غلطیاں تھی. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. آپ منہ کی کھائیں گے تو آپ کی طرف سے بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا اس بندے کو آتا کچھ نہیں، تو آپ پھر اس کے سامنے کیوں بیٹھے، تو اس نے شیعیت کا جو ہے وہ تو نام بدنام کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے پہلے ہوا. جی شاہ صاحب، وہ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے زرق کو الٹا کیا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اسی طرح ممتاز کو، تو کل کو آپ اس کو بھی مناظرے کے اندر شکست دیتے ہیں تو کل کو کوئی اٹھ کے بندہ ان کا ہی کہے کہ لو جی اس کا تو کوئی شیعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو کل کو پھر ہمیں یہ باتیں سننے کو ملیں تو پھر اس کے بارے میں کیا ہو. ہاں جی، اور ساتھ اس کی فالوئنگ نہیں ہے. فالوئنگ بھی ہوتی تو پھر بھی ایک دوسرا وہ نمرود والا معاملہ ہو جاتا کہ جی ایک فالوئنگ ہے بہت بڑی تو اس کو جو ہے وہ بالکل گرانے سے پیچھے بہت بڑی قوم گر جائے گی. تو یہ تو پھر جو ہے وہ بالکل کوئی اس بات کا فائدہ نہیں ہے کہ، اور پھر سب سے پہلی بات ہے کہ فالوئنگ بھی ہم نے یہ دوسرے نمبر پہ اس کو رکھا ہے. سب سے پہلے ہم نے علمی حیثیت رکھی ہے کہ ہو تاکہ بات کرنے کا بھی مزہ آئے، سارا کچھ ہو. ویسے تو نشان لگا کہ کوئی بھی کسی کو دے دیتا ہے. اس کو بھی بہت غصہ آیا تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہے کہ ان کو خود موصوف نے اعتراض کیا کہ جی یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. تو آپ اپنا پہلا کلپ جا کے دیکھیں. آپ کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو آپ فوراً سے اخلاق کا آپ نے لبادہ اوڑھ لیا. پہلا کلپ جا کے دیکھیں کہ آپ وہاں پہ تو تڑا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. جب آپ کو اسی انداز کے اندر جواب ملا اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے تو 7-10 منٹ کے اندر جو ہے وہ 25 سے 30 غلطیاں یہ واضح کرنے کی کوشش میں ہیں. کیونکہ ہم نے 25 سے 30 غلطیاں واضح اس میں نہیں کی تھی، ہم نے اشارہ کیا تھا اور غلطیاں صرف واضح کر کے کہا تھا. اس طرح کی آگے بھی انہوں نے کی ہیں تاکہ کلپ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیں جی، ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. تو جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمائے، سوالات کے جوابات، انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو اگلی نشستوں کے اندر ملیں گے. ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام جو ہے وہ بزم سادات ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. یہ جو نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اپنے سوالات وائس کے اندر یا ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.